دراصل معاملہ ہے کیا؟ ریزرویشنز ہیں کیا حکومت کے ساتھ ٹیکس کے معاملے پر جس پر یہ ہڑتال کا اعلان کیا گیا؟ دیکھیں اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ فلور ملز کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہول سیل ڈیلرز ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ وہ ود ہولڈ کریں جو اماؤنٹ ہمیں پے کریں گے 5.5%۔ اس ٹائم پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہماری گرائنڈنگ چارجز کو دیکھا جائے تو وہ صرف 1,000 روپے ہیں، باقی تو را مٹیریل گندم کی قیمت ہے۔ اگر ہمیں 5.5% ہمارا ہول سیل ڈیلر کاٹ کے پیسے دے گا تو وہ اراؤنڈ اگر 10,000 کی گندم ہو، 1,000 روپے گرائنڈنگ چارجز، 11,000 میں سے 600 روپیہ ود ہولڈ کرے گا، جس سے آٹے کی جو پرائسز ہیں 20 کلو کے پیچھے وہ 150 سے 200 روپیہ بڑھیں گی۔ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جو اس ٹائم پہ سامنے آیا، اور ہمارے پاس جو ریٹ ہوتے ہیں وہ سرکاری طور پہ سیٹلڈ ہوتے ہیں، اسے ہم اپنے پاس سے اس کا نہ تعین کرتے ہیں نہ ہم آگے پاس آن کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا کوشن ہے کہ ہم کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان کی ملز جو سی ہیں ان کی گرائنڈنگ بند ہو گئی ہے، اس لیے ساری ملز بند پڑی ہیں۔ اچھا سر، کہیے گا کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے کا، تو کیا حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا تھا معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے؟ اگر نہیں تو کیا اب کوئی رد عمل سامنے آیا حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں ہماری تھوڑی دیر پہلے بھی چیئرمین ایف بی آر سے ہمارے جو صوبائی منسٹر ہیں مراد یاسین صاحب، انہوں نے زوم پہ کروائی، لیکن اس ٹائم تک جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایف بی آر کے چیئرمین ہیں انہوں نے کسی قسم کا کوئی مطلب وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس حوالے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا کہ وہ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ٹیکس لگا، اور ان کا یہ بھی تھا کہ ہمیں سب کو ٹیکس نیٹ پہ لانا ہے، جس پہ ہماری طرف سے یہ پروپوزل تھی کہ ہم تمام جو ہمارے آٹا ڈیلرز ہیں وہ فائلر ہوں گے تو ہم آٹا دیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کسی قسم کا کہ کوئی ایسا حکومتی اس میں ہم پرابلم کریٹ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 550 یا 600 روپیہ جو اس پرائز پہ ہمیں وہ ود ہولڈ کرے گا ہمارا ڈیلر ہول سیل والا، وہ ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ہی وہ ہمارے پاس کسی قسم کی اس کی کوئی گنجائش ہے کہ ہم دے سکیں، چونکہ صوبائی گورنمنٹ آٹے کے ریٹ سیٹل کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا مشکل ٹائم ہے جس کے اندر ملز آٹومیٹیکلی بند ہو گئی ہیں۔ اگر ہم گرائنڈ کرتے ہیں پہلی سے لے کے 10 تک جو ہم نے گرائنڈنگ کی ہے، اس کا بھی کئی لاکھوں روپیہ ایک ایک مل کے اوپر وزیر خزانہ سے جب اس حوالے سے بات ہوئی تھی مختلف ٹیکسوں کے حوالے سے، تو انہوں نے تو بہت کلیئر کٹ یہ کہا تھا کہ جی ٹیکس تو دینا پڑے گا، کیونکہ ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 13% تک لے کے جانی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مختلف جو سیلز ٹیکس اور اس کے بعد اب یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا معاملہ آیا ہے، اس پر جو ریزرویشنز آپ نے رکھے تھے، اگر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے حکومت کی جانب سے تو آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہے پھر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹیکس دینا پڑے گا، ہمیں اعتراض ہی نہیں ہے، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، جو ہمارا ٹیکس سلیب ہے ہم اس کے مطابق ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں سب نیٹ پہ آئیں، ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم دیں گے اس آدمی کو جو ٹیکس پیئر ہوگا، جو فائلر ہوگا۔ اب رہ گیا معاملہ کہ ٹیکس کتنا لینا ہے۔ جو ٹیکس ہمارا بنتا ہے، ہماری انڈسٹری کا بنتا ہے، اتنی اماؤنٹ پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری 80% یا 90% فلور مل جو سی ہیں وہ انڈیویجولز، پارٹنرشپ کنسرن یا اے او پیز ہیں۔ اب اس صورت میں 5.5% جب ود ہولڈ کیا جائے گا، آپ یہ سمجھیے کہ را مٹیریل گندم ہے، گندم دی ہمیں 8 مہینے سرکار دیتی ہے، صوبائی فوڈ ڈپارٹمنٹس ایشو کرتے ہیں، اگر وہ 10,000 روپے کی ایشو کرتی ہے اس پہ بھی 5.5% لیں گے، جو ہم نے بجلی کا بل دیا اس پہ بھی 5.5% لیں گے، جو ہم سیلری دے رہے ہیں اس پہ بھی 5.5% ڈیڈکٹ کریں گے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ وہ سارے ایکسپینس یا وہ را مٹیریل کی کاسٹ اس پہ 5.5% کیسے ہم پے کر سکتے ہیں؟